ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا. خواب میں دیکھا تھا. وہ گھبرا گیا. صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا, تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا. تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا, اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا. لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا, لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا. کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا. خوف تھا اس کو. تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا. جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو. ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے. یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے, کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے. انسان جتنا بھی کوشش کر لے موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا. جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں, اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے. رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا اکڑو گے اتنا پکڑ ہوگی. اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا, وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی, اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وہوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں, لوگوں پر میری طاقت نہیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے. یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے, ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا. فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے. 12,000 بچے قتل ہو گئے, لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا, کوئی روک نہیں سکتا. وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھی, حمل سے تھی. اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام. جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی, کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی. القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا. آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے, بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسی ہی معلوم ہو جاتی ہیں. تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ, اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے. بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیزن لینا رہتا ہے, آپ کو تجربہ نہیں, پھر بھی آپ صحیح ڈیسیزن لے لیتے ہیں. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت. دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو, اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئی, نیچے انڈر گراؤنڈ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی, پیدا ہوئے, تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے. ان کی ماں ڈر گئی, چھپانے لگی, کیا کریں اب, چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی, کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے. تو یہ خوف کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی, وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے, اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے, ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے. موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر, جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے. دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر, صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا دیا. کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو؟ لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی, بہا دیا. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا
लितकून मिनल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है सुबह के वक्त मूसा की मां का दिल बहुत बेचैन हुआ, और अगर हम उसके दिल को तसल्ली और ढारस न देते तो फिर वो घबराहट की शिकार हो जाती। फिर हजरत मूसा की मां उनकी मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन अपनी बेटी को कहती कि देखो बेटी, तुम ये संदूक देखते जाना कि कहां जा रहा है। बहा तो दिया है मैंने, मुझे ऐसे इशारे मिल रहे हैं अल्लाह की तरफ से, मैंने पानी में छोड़ तो दिया है, जरा देखती हुई चली जा कहां जा रही है। वक़ालत लिउख्तिही क़ुस्सीही, पीछे पीछे चलो। अब वो देखती हुई चली गई उनकी बहन। ये संदूक बहते 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 फिरौन के महल के किनारे जाकर लग गया। फिरौन का महल और उसका बगीचा उस दरिया से लगा हुआ था। जाहिर सी बात है, बड़े लोग सी व्यू बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं रहने के लिए, सी फेस चाहिए हमको, समंदर के करीब, ताकि डूबने के लिए आसानी हो। फिरौन भी नदी के किनारे अपना बंगला बनाया हुआ था और महल उसका वहीं था बगीचे में। इत्तेफाक देखें कि फिरौन को औलाद नहीं थी, बच्चे नहीं थे। फिरौन की बीवी आसिया वो अपनी कनीजों के साथ टहलने के लिए बगीचे में आई तो ये संदूक बगीचे के किनारे लगा हुआ है। निहायत ही हसीन और जमील बच्चा उसमें खेल रहा है, जिसे किसी चीज की परवाह नहीं, फिक्र नहीं। फिरौन की बीवी थी आसिया, कहा कि ये क्या बह के आया है, उठा लाओ। उठा करके लाई तो बहुत ही हसीन और जमील बच्चा था, तो इनको ऐसा लगा कि इसे ले लेना चाहिए, तो वो लेकर के अंदर आई और फिर फिरौन के पास ला करके बताती है कि एक बच्चा बहता हुआ आया है। तो उसे पहले से टेंशन था, उसने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं जो हिलाक करने वाला है। कहा नहीं, ये तो पता नहीं नदी में बहता हुआ कहीं से आया है। वो क़ालत इम्रअतु फिरऔन क़ुर्रतु ऐन ली वलक, हे फिरौन मारो मत इस बच्चे को, तेरी और मेरी आंखों की ठंडक बन सकता है, हम बेटा बना लेते हैं। असा अन नत्तखिदहु वलदा, इसको हम बेटा बना लेते हैं। फिरौन बेगम की मोहब्बत में कहा ठीक है, जैसा आप कहती हैं बेटा बना लेते हैं। बेटा बना करके रख लिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को। कौन? फिरौन ने अपने घर में, अपने शाही महल में रखा। और उसके बाद अब दूध पिलाने की बात आई। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन देख रही थी सारी चीजें कि अब मेरा छोटा भाई, नन्ना भाई उठा लिया गया है, महल में जा चुका है, अब क्या होगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत देखें, दूध पिलाना भी तो है, बच्चे को परवरिश करना है, तो किसी का दूध पकड़ ही नहीं रहे थे। बड़ी बड़ी दायाएं बुलाई गई, बादशाह ने खूब इनाम देने का वादा किया, बड़ा अजर देने का वादा किया। बहुत सारी दायाएं आई, मूसा अलैहिस्सलाम दूध नहीं पी रहे थे, तो उनकी बहन देख रही थी। उसने कहा कि मैं एक ऐसे घर को जानती हूं, वो दाया का दूध शायद ये पी ले। कहा ठीक है, ले आओ, सबको तो हमने बुलाया। वो जल्दी गई और अपनी मां को लेकर के आई, अपनी मां को ले आई और कहा ये भी अच्छी दाया है, बच्चे इसका दूध पी लेते हैं। तो उनकी मां, मूसा अलैहिस्सलाम की मां फिरौन के महल में आई, मूसा अलैहिस्सलाम को उठा करके जैसे उन्होंने दूध पिलाया पीना शुरू कर दिया। फिरौन ने कहा सही निशाना लगा, अब इसको मुंह मांगा इनाम भी दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां को उजरत भी दे रहा था और परवरिश के खर्चे भी और इनाम भी। यह है मेरे रब की कुदरत का शाहकार। जब वो किसी की हिफाजत करना चाहे तो गुलाब को जिस तरह कांटों में रख करके बचाता है, इसी तरह अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, अब ये देखें, ऐसी अगर देखना है किसी चीज को अल्लाह बचाता है किस तरह से, तो दांत हमारे जिस्म में है, हमारे मुंह में है, किसी को काटो तो कैसे कट जाए, हर चीज इससे कट जाती है, खाने पीने की चीजें, प्लस अगर किसी दूसरे का हाथ काटना चाहे तो भी काट सकते हैं। लेकिन साथ ही इन्हीं 32 दांतों के बीच में एक नरम और नाजुक जुबान रहती है, कभी उससे नहीं कटती, कभी नहीं कटती। बुजुर्गों ने फरमाया ये भी रब तबारक व तआला की कुदरत का शाहकार तुम्हारे मुंह में है कि जुबान 32 के बीच में रह करके भी कभी कटती नहीं जल्दी उनसे। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला का ये कुदरती निजाम है कि वो सख्त गिर लोगों के बीच में भी नरम लोगों की हिफाजत कर लेता है। ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में रखा गया, उनकी मां का दूध पी रहे हैं, किसी और का नहीं। अब फिरौन के घर में इनकी परवरिश होती रही बड़े नाज के साथ। अल्लाह फरमाता फरददनाहु इला उम्मिही, हमने मूसा को वापस उसकी मां तक लौटा दिया। हाँ, कई तकर्र ऐनुहा, ताकि
फिरौन की आंख की ठंडक नहीं, उनकी मां की आंख की ठंडक हो जाए। वलितअलम अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन, और ताकि ये मूसा की मां जान ले अल्लाह जो वादा करता है वो बिल्कुल हक होता है। वइन्ना राद्दूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, अल्लाह फरमाता है कि मूसा की मां घबराई हुई थी, पहले बच्चे को डालूं कि नहीं डालूं। अब अल्लाह फरमाता है हमने तुझे तेरा बच्चा सही सलामत लौटाया, और अल्लाह फरमाता है हम उसे रसूलों में से बनाएंगे। अल्लाह की जात पर यकीन करने वाले को अल्लाह बेहिसाब अता करता है, बेहिसाब अता करता है। यहां यही तो बात। अब चलो हम बच्चों को नहीं डालेंगे समंदरों में, नदियों में। रब ताला फरमाता है कि जो अल्लाह की राह में एक दिरहम खैरात करे मैं उसे 700 गुना बढ़ा कर दूंगा। ये कुरान पाक में। वो माएं थी रब के हुक्म पर बच्चे डाल दी, आज एक सिक्का नहीं डाल सकते, तो फिर कौन सा हमारा ईमान है, कौन सा यकीन है हमारे अंदर। हमारे पास माल की मोहब्बत, औलाद की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे सामने से झोलियां घूमती रहती हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह चंद लोगों को छोड़कर मैं कह रहा हूं। और वैसे ही हम अपनी पेट की गलाजत निकालने के लिए बाहर खूब पैसे भी देते हैं, हर जगह हम देते हैं, लेकिन अल्लाह की जात पर यकीन क्यों कम है हमारा। इन्वेस्ट हर जगह जैसे करते हैं इसमें भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई चीजें अमानत दे दो, वो अल्लाह ऐसे तुम्हें लौटाएगा। दुनिया में खुद उसने फरमाया, मूसा की मां अगरचे घबरा रही थी बच्चा समंदर में बहाने से, हमने उसके दिल को तसल्ली दी और ऐसी जगह उसे लौटाया कि बेटा तो लौटाया ही, लेकिन फिरौन की तरफ से खूब इनाम भी अता करवाया, उजरत भी अता करवाया, सारी चीजें हैं। मेरे अजीजों, रब ताला की जात पर यकीन रखो। अब परवरिश हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की, 1 साल के कुछ हुए थे, 1 साल में चलने फिरने लगे, थोड़ी बहुत बातें होने लगी, तो फिरौन और आसिया बैठे हुए थे दस्तरखान पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के करीब जाकर जोरदार तमाचा मार दिए, छोटे से थे, गाल पर जैसे ही पड़ा हाथ, आज तक इस बादशाह को किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा था, और एक बच्चे ने मार दिया। कहा ए आसिया, मुझे तो लगता है यही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को हिलाक करने वाला, यही बच्चा लग रहा है। आसिया ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो छोटा है, ना समझ है, बच्चे इस तरह से प्यार में करते हैं। कहा नहीं, ये प्यार में नहीं किया है, इसके थप्पड़ की जो जरब है मुझे अलग लग रही है, इसकी मार, इसका जाहिर सी बात है किसी को पड़ती है तो पता चलता है कि मोहब्बत में मारा है कि नफरत में मारा है। यकीनन वो अल्लाह के नबी थे, मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे, और नबियों में अगर देखा जाए तो वो जलाली पैगंबर हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हो भी सकता है कि उन्होंने फिरौन को पहचान के ही मारा हो, लेकिन परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन की तकरार होने लगी, वो बार बार कहता रहा ये बच्चा जानबूझ करके मारा है। आसिया ने कहा नहीं, देखो इसको अभी मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं इसका, जानकार है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए और एक बर्तन में आग मंगवाए, सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले जल रहे थे, दोनों बर्तन रखे गए फिरौन को दिखाने के लिए आसिया ने कि अगर ये बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा, और नहीं समझता है तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उमूमन लाल चीज को पसंद करते हैं, आग की तरफ हाथ बढ़ा देंगे। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला मां के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों चीजें रखी गई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया उठाओ इसमें से कुछ, वो आगे बढ़ते आए तो फूल तो उठाना ही था जो समझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मूसा का हाथ आग में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आग के बर्तन में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का कोयला उठाया और मुंह में रखा, जिससे जल गया थोड़ा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए, कि उसकी समझ पर पर्दा डालने के लिए। और अल्लाह जब चाहे किसी की भी बसारत को खत्म करते हैं, अकल को खत्म करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खुली होती हैं, लेकिन अल्लाह जब समझ छीन लेता है तो वो समझ में भी नहीं आती। तो फिरौन ने कहा हाँ ये तो बच्चा बड़ा नासमझ है, आग और फूल को नहीं पहचानता, तो हो सकता है गलती में ऐसी मोहब्बत में मारा होगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आग अपने मुंह में रखी थी,
اس کی وجہ سے آپ کا منہ جلا تھا، زندگی بھر تھوڑی سی آپ کو اس کی تاثیر باقی رہ گئی، یعنی تتلاہٹ، اکلاہٹ۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں قرآن میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ خیر، اب جب جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، محل میں پرورش ہو کر جوان ہوئے، ان کی ماں نے انہیں سب بتا دیا کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، اس طرح سے تجھے میں نے پالا ہے اور اللہ کا تیرے اوپر احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر رب تعالیٰ کی محبت غالب آتی گئی، اور اس کے بعد وہ فرعون کے محل سے نکلے۔ فرعون کو کچھ اندازہ سا ہونے لگا، ہلکی ہلکی باتیں میں دیکھتا ہوں، جب کبھی کوئی گھر میں بچہ الگ فکر لے لیتا ہے تو والدین کو معلوم ہونے لگ جاتا ہے ایکٹیویٹیز سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن شہر کے باہر آئے، دیکھ رہے تھے ایک فرعون کے خاندان والا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا، دونوں لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل اور ایک قوم عمالقہ سے، یعنی فرعون کے خاندان والا جو تھا، دونوں لڑ رہے تھے۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اللہ فرماتا یہ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والا پکارا، اے موسیٰ دیکھو یہ فرعونی ہے، مار رہا ہے، فوجیوں میں سے تھا فرعون کہ مجھے مار رہا ہے، بچا لو بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بھرے جوان سے چھڑایا تو وہ فرعونی کچھ اکڑ دکھا رہا تھا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ فرماتا ایک گھونسا آپ نے لگایا، وہ مر ہی گیا، وہ فرعونی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ اپنے ایک گھونسے سے وہ سامنے والا مرا تو احساس کیا، قال هذا من عمل الشیطان، ارے یہ تو غلط ہو گیا ہے، انه عدو مضل مبین، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے اللہ مجھ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو معاف فرما دے۔ یہ جو کام ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے چھڑانے کے لیے مارا تھا، وہ مر ہی گیا۔ حدیث پاک میں قیامت کے دن ساری مخلوق جو شفاعت کے لیے گھومے گی نا، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، سب انبیاء کیا کہیں گے؟ جاؤ کسی اور کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پوری قوم آئے گی تب آپ کہیں گے، اے لوگو میرے ہاتھ سے ایک آدمی مر گیا تھا، اگر میں تم سب کی سفارش کروں اور اللہ مجھ سے وہ کام پوچھ لے کیوں کیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں سفارش نہیں کروں گا، جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو یاد کریں گے۔ ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں، ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا، جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے، پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن۔ اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے، کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے، آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ مخواہ اس کو مارا تو مر ہی گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں۔ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے، اور ان سے بچ بچا کر بھاگ گیا۔ کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا۔ موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں، یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر، آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے۔ جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے۔ تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی۔ موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے۔ بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے، ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی۔ آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے، ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی،
मूसा अलैहिस्सलाम देखते खड़े थे, प्यास थी, तो वहां पर एक दो लड़कियां, जवान लड़कियां पीछे खड़ी थी। ये जाकर के उनसे पूछते हैं क्या हुआ? काल मा खतबुकुमा कालता ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैखुन कबीर। कहती हैं हम पानी लेना चाहते हैं, भीड़ भाड़ की वजह से नहीं ले पा रही, और हमारे बाप बूढ़े हैं, उम्र दराज हैं, और हम पर्दे की वजह से इस भीड़ में नहीं जा रही। मूसा अलैहिस्सलाम जवान ताकतवर थे, आपने डोल डाला और उन दोनों को पानी निकाल करके दे दिया। खवातीन की मदद इस्लाम सिखाता है, औरतों की मदद अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के अमाल से ही मिलती। जब उन्होंने पानी लिया तो कहने लगी चलो हमारे बाप के पास, हम आपको कुछ उजरत दिला देंगे, तुम मुसाफिर लगते हो, तन्हा आए हो। मूसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे पीछे चले। वो दोनों लड़कियां अपने घर ले आई, तो उनके घर पहुंचने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो बच्चियां, वो लड़कियां जिनको अपना बाप बूढ़ा बता रही थी, वो दर हकीकत सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह के नबी थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्र हो चुकी थी। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपना पूरा वाकया बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे मैं फिरौन से बच करके आया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, यहीं पर रह जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूं। अब उन बच्चियों ने कहा, लड़कियों ने, कि इसको कुछ उजरत दे दें अब्बा जान, इसने पानी निकाल करके दिया है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं उजरत दूं? उजरत पर मैं ये चाहता हूं कि मेरी दो बेटियों में से किसी एक को निकाह में दे दूं। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी एक बेटी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से निकाह करवा दिया। ये हुई आपकी अज़दवाजी जिंदगी भी शुरू हुई। लेकिन महर क्या रखा आपने? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि खाली हाथ आए थे, कुछ माल लेकर नहीं आए थे, तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी बेटी का निकाह तो कर रहा हूं, महर देना पड़ेगा तुम्हें। कहा क्या दूं? कहा मेरा बागीचा है, उस बागीचे की खिदमत करो, 8 साल खिदमत करना तुम्हारा महर होगा। अला अंत अजुरनी थमानिया हिजत फइन अतममत अशरन फमिन इंदिक, और अगर 10 साल करते हो तो ये तुम्हारी तरफ से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। यहां तो महर माफ करा लेते हैं। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का महर 10 साल खिदमत करने के बाद पूरा होता है। महर तो ये कानून खुदाबंदी है, अल्लाह का कानून है। इसमें जो भी ज़ेरो ज़बर करने की कोशिश करता है वो दर हकीकत जिना की ख्वाहिश करता है। जिसने भी महर को इस तरह से डावाडोल रखा उसने अपनी बीवी के साथ जिना ही किया। यह हदीस पाक से साबित है। महर या तो इतना बांधो कि फौरी अदा कर सको, या तो फिर अगर हो सके तो कमा करके देने की। और जैसे कि एक सिंपल सी बात है, औरतों को आज हमारे यहाँ रिवाज है सोना देते ही हैं शादी में, तो जो जेवर दिया जा रहा है उसी को महर क्यों नहीं बना लेते, ताकि वो औरत का ही हो जाए, उसके महर में लिया हुआ। और यहां दूल्हा देता है, 6 महीने के बाद फिर अपने बिजनेस में लगाने के लिए फिर उधार ले लेता है। बीवियों का सोना लेकर गिरवी जो लोग रखते हैं, निहायत ही नहुसत का काम है। यूं समझ लो कि उनके उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ये कभी मत करो। हमारा अपना एक फकीराना मशवरा है, मेरा एक फकीराना मशवरा, कि कभी भी अपनी तिजारत में औरतों के माल लेकर ना करो, इसलिए कि तुम्हारी इन तमाम चीजों की बरकतें उठा ली जाएंगी, क्योंकि वो बात दिले नाखास्ता देती हैं। यानी उनकी पोजीशन ये होती है कि अगर ना दें तो क्या करें, उसके अलावा चारा क्या है। मेरे अजीजों, अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, कुव्वत अता की है, हाथ अता किए हैं, कमाओ और खुद भी खाओ और उन्हें भी खिलाओ। इसमें सवाब भी है और बरकत भी है, खुशहाली भी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल खिदमत किए उनके बगीचे में। उसके बाद अपनी बीवी को लेकर निकले, कहां? फिर वापस मिस्र आने के लिए। अब देखते हैं फिरौन की क्या हालत है। चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जाओ, अब तुम फिर दोबारा मिस्र जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले। अब बीच में रास्ते में देखिए, नबूवत आपको जब दी गई थी उसका वाकया अल्लाह फरमाता है, आग लेने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर गए थे तो अल्लाह ने आपको नबूवत का ताज पहनाया, रिसालत भी अता की, नबी भी हैं आप, रसूल भी हैं। अब फरमाया 2 चीजें अल्लाह ने मुआजिजे के तौर पर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक लकड़ी लेकर के चलते थे हमेशा। अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। हजरत मूसा कहने लगे, काल हिया असाया, अल्लाह ये मेरा असा है, इसको लेकर चलता हूं।
وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں اس سے ہانکتا ہوں، وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، زمین پر اسے ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا، عذابنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے، رب نے فرمایا قال لا تخف، ڈرو مت، خذھا، پکڑ لو اس کو۔ اس سانپ کو جیسے آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ دیا۔ اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے، یعنی ہیرے سے زیادہ چمک، جس کو کہتے ہیں ید بیضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے تھے، ید بیضا اور یہ عصائے موسیٰ۔ اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، فرعون کو بھنک لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا۔ فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں۔ کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو، میرے مقابل میں سب کو لے آؤ۔ فرعون نے اپنے زمانے کے سارے جادوگروں کو جمع کیا، کہا موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے۔ سب جادوگر آئے، بڑے بڑے جادو کرنے والے۔ جادو کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ حق ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، جادو ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں اس پر بلیو نہیں کرتا، میں اس کو نہیں مانتا، ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ جادو در حقیقت نظر بندی کو کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو چھپا کر کے پیش کرنا لوگوں کے اوپر۔ یعنی مثال کے طور پر یہ مائک کی ڈنڈیاں ہیں، ابھی اگر جادو کرنے والا کوئی یہ کہے تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے کھولو تمہیں یہ پھولوں کی ڈنڈیاں نظر آنے لگیں، حقیقت میں وہ اندر سے یہی ہوتی ہیں، لیکن یہ تمہاری نظروں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جادو در حقیقت شیطانی علم میں سے ہے، تو شیطان کی پوجا کرنے والے جادو کرتے ہیں، آج بھی ہوتا ہے۔ تو وہ سارے جادوگر آئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں، ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو وہ چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے۔ کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ہم بہت ساری چیزوں کی حقیقت بدل دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے دکھاؤ۔ انہوں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالی تو سب کے سب وہ سانپ بن کر کے لوٹنے لگے، اتنے سانپ کے میدان بھر گیا، سب کے پاس جو جو رسیاں تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ تم اپنا عصا بھی ڈالو، اپنی لکڑی ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں، یہ بڑا اژدہا منہ کھولا، وہ سارے سانپ کے بچے چلے گئے منہ میں، سب نکل گیا وہ ایک ہی سانس میں، سب کھا گیا۔ پکڑ لیا آپ نے، کہا اور ڈالو، اور کچھ ہے؟ تو وہ سب کانپنے لگے۔ اس لیے کہ تفسیر میں بزرگ فرماتے ہیں، مفسر شہیر احمد یار خان عیمی رحمت اللہ علیہ، ان کو معلوم تھا رسیاں کھا گیا اور تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو ہم کو بھی کھا سکتا ہے۔ جلدی سے انہوں نے کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، ہم تمہیں اللہ کا نبی مانتے ہیں، نہیں مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ فرعون جن کو مقابل میں لایا تھا وہ سب کے سب موسیٰ والے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ گئے۔ کیوں جانتے ہیں؟ فن والا حقیقت کو جانتا ہے، جادو کرنے والا جادوگر کے سامنے ہی ہو تو دونوں کو معلوم رہتا ہے۔ لوگوں کو ہم بیوقوف بنا سکتے ہیں، ادھر ایک جادوگر ہے ادھر ایک جادوگر ہے، دونوں چیزوں کو الگ الگ کر کے دکھا رہے ہیں، لوگوں کو نظر آ رہا ہے لیکن جادوگر کو تو معلوم ہے یہ چیز کیا ہے۔ لیکن یہاں جو میدان میں ہو رہا تھا، جادوگروں نے رسیاں جو ڈالی تھیں ان کی نظروں میں تو رسیاں تھیں، پبلک کو نظر آ رہا تھا سانپ، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا ڈالا تھا وہ جادوگروں کی نظروں میں بھی سانپ ہی بنا ہوا تھا۔ یعنی معجزے اور جادو میں فرق یہ ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں اور معجزہ حقیقت کی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارکہ سے، ہاتھ سے جو پانی نکلا، یہ حضور کا معجزہ ہے یا نہیں؟
یہ صرف آنکھ بند کرنے کا کام نہیں تھا، نظر بندی نہیں تھی، بلکہ جو صحابہ موجود تھے انہوں نے پانی پیا بھی، اپنے جانوروں کو پلایا بھی۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ ریئل ہوتا ہے، اور جادو صرف نظر بندی۔ اب میاں بہت سارے جادوگر آپ کے پاس آتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈبہ ہلا کر کے سونے کا سکہ نکال کے دکھائیں، نکل جاتا ہے، یوں ٹک ٹک مارے چاندی کا سکہ، ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے۔ اب یہ دماغ میں آتا ہے کیا طاقت ہے اس کے پاس، چاندی کبھی بھی نکال سکتا ہے، سونا کبھی بھی نکال سکتا ہے، پھر روڈ پہ بھیک بھی مانگتا ہے۔ یہ کیسی جادوگری ہے؟ وہ روز اپنے لیے ایک ایک سونے کا سکہ نکال کیوں نہیں لیتا؟ خود ہی اپنا محل کیوں نہیں بنا لیتا؟ اسی لیے کہ معلوم ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ صرف لوگوں کی نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بھائی وہ گلاس میں سے کبوتر نکالتے ہیں، ہوتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ، بہت سارے میجیشین کبھی کچھ نکالیں کبھی مرغی نکالیں، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ اب باضابطہ اسکولوں میں کالجوں میں اس کا رواج بن گیا، میجیشین کو بلاتے ہیں، جادوگر کو، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں لیکن وہ کہیں سے بھی کبوتر نکالتا ہے، مرغی نکالتا ہے۔ تو دماغ میں کی چیز نہیں آتی آپ کو، یہ کہیں بیٹھ کر کے مرغیاں نکال کے ایک فارم تیار کیوں نہیں کر لیتا؟ کم سے کم مرغیاں بیچ کر کے تو گھر چلے گا اس کا، کبوتر اڑا کر کے کچھ پیسے کما لیتا۔ نہیں، وہ جو چیز دکھاتا ہے وہ نظر بندی، حقیقت نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لائے، فرعون کا غصہ اور تیز ہوا، اس نے کہا ہم مار دیتے، لیکن اللہ کا عذاب فرعونیوں پر آیا، کئی طرح کے عذاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں آخری کی طرف آتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنے ایمان والوں کو لے کر نکل چلو مصر کے کنارے طور سینا کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی فوج کو لے کر، بیچ میں سمندر آتا ہے، اللہ نے حکم فرمایا اپنا عصا اس پر مارو۔ ایک لکڑی ہے، کام کتنے کرتی ہے، کیا کیا کام ہے، سارے لوگوں سے مقابلہ بھی اسی کا کام ہے۔ اللہ کے نبیوں کے ہاتھ سے جو چیز لگ جاتی ہے اس کی عظمت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمندر پر عصا مارتے ہیں، 12 راستے جاری ہو گئے، سوکھے راستے سمندر پر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل ایمان امتیوں کو لے کر نکل پڑے۔ فرعون اپنے لشکریوں کو لے کر مقابلے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا موسیٰ کے پیچھے چلو، پکڑو ان کو کسی طرح۔ وہ اپنی فوج کو سمندر میں وہی راستوں میں ڈالا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سمندر کو جیسا تھا ویسے ملا دیا، سمندر میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی پوری فوج سمیت غرق ہو گیا، ہمیشہ کے لیے مر گیا۔ کس چیز سے مارا اللہ نے اس کو؟ پانی سے مارا، جبکہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بہت ہلکی چیز، لیکن اللہ جب اسے جوش دیتا ہے تو یہی پانی کبھی سونامی بن جاتا ہے، یہی پانی کبھی فرعون کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی طاقتوں کو بھی جب چاہے بڑی قوت عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے نجات پا کر اپنی پوری قوم کو لے کر میدان تیہ کے قریب آئے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، ان میں سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہے وہ یہی ہے، فرعون کی زندگی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے راندہ بارگاہ کیا، بلکہ کئی سالوں کے بعد سمندر نے بھی اس کی لاش کو اٹھا کر باہر پھینکا، اس کی لاش کو باہر اٹھا کر کے پھینکا، اور اس کی لاش جہاں جہاں رکھی جاتی تھی اڑ جاتی تھی، نہ قبر میں کہیں پر بھی نہیں، تو اٹھا کر کے کچھ لوگوں نے ویسی جو ممی بنتے ہیں اس میں رکھے، پیرامڈ کئی سالوں کے بعد وہاں سے نکال کر کے مصر والے ابھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہیں۔ مصر میں کائرو سٹی ہے، ایجپٹ میں، وہاں پر ابھی بھی نمائش کے لیے رکھے ہیں۔ بیچارے مصری لوگ اس مردے کو دکھانے کے لیے 1000 پاؤنڈ لیتے ہیں، ہاں 1000 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ تقریباً انڈیا کے 1000 روپے کے قریب یا 800 روپے کے قریب کچھ ہو جاتا ہے، تو اس کو دکھانے کے اتنے پیسے لیتے ہیں۔ وہ مردہ سے وہ ابھی بھی کھا رہے ہیں، خیر ان کی اپنی زندگی ہے۔ تو فرعون کی لاش کو رکھا، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو ویسے ہی رکھیں گے تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، لوگ اسے دیکھیں۔ میاں یہاں تو آج لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھنے جاتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں اس کے اوپر کتنی لعنتیں برس رہی ہیں، کیا کیا اس پر عذابات ہیں۔ یہ فرعون کی لاش کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، ہنسی مذاق کے لیے، تفریح قلب کے لیے نہیں، بلکہ عبرت حاصل کرو۔
ایک وقت یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، آج ایسا سویا ہے کہ لوگ اسے جب سال میں ایک بار مسالہ لگاتے ہیں تو پیروں سے ہاتھوں سے جس طرح سے بھی اس کی جسم کے ساتھ زندگی بھر بلکہ دنیا میں کئی ہزار سال گزر گئے، یہی ہو رہا ہے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس نے بھی سر اٹھایا مولا نے اس کی سر کو بھی بہت اچھی طرح سے فرمائی۔ آج گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ ظالم اس طرح سے اگر سر اٹھاتے ہیں اسلام کے خلاف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف یا اہل ایمان کے خلاف، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اے رب ذوالجلال، پھر سے کوئی فرعون آیا ہے اور اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا انتظام فرمائے گا کہ ان کی ساری طاقتیں ایک ساتھ بھسم ہو کر رہ جائیں گی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ تاکہ رب تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ تو پھیلا سکیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ دوسری جگہ آج ہی ہم نے پڑھا ہے قرآن میں 21ویں پارے میں مولا فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مولا فرماتا ہے میں نے تو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو صرف ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں صرف ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ تو پھر آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ شاید ہمارا ایمان متزلزل ہے، کمزور ہے۔ ایک بار پھر سے توبہ کرو اپنی تمام برائیوں سے، مولا کے حضور عرض کرو تمہارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے مولا غیب سے مدد نازل فرمائے گا۔ معراج کی رات ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے رفیق سفر معراج والے جبریل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ قربان جاؤں میرے پاک پیغمبر کے دو سفر بڑے شان والے نمایاں ہیں۔ ایک کو معراج کہتے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے اوپر تک ہے، اور ایک کو ہجرت کہتے ہیں جو مکہ سے مدینہ تک ہے۔ جن دونوں سفروں میں آپ کے ساتھی گزرے ہیں، آسمانوں کے سفر میں آپ کے رفیق نوریوں کے سردار جبریل تھے، اور ہجرت کی سفر میں آپ کے ساتھی اور رفیق ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ابوبکر صدیق تھے۔ یہ فرق کیا ہے؟ جبریل بھی رفیق ہیں، صدیق بھی رفیق ہیں، چلتے ہیں۔ فرمایا چلتے ہوئے میں نے خوشبو محسوس کی۔ کیا محسوس کی؟ میں نے خوشبو محسوس کی۔ میں نے پوچھا یا جبریل مجھے خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا یہ خوشبو اور مہک آ رہی ہے فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی ماشطہ کی، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی اور اس کی اولاد کی خدمت کرنے والی عورت کی قبر سے آ رہی ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھ لیا جبریل کیا معاملہ ہے ان کا؟ فرمایا یا رسول اللہ، فرعون بادشاہ تھا اور یہ اس کی بیٹی کی خادمہ اسے ایک دن کنگھی کر رہی تھی بالوں میں، اور اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا۔ جیسے کنگا گرا تو اٹھاتے ہوئے اس نے کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا ابھی، یعنی آپ نے جو بسم اللہ اللہ کے نام سے، یہ میرا باپ مراد لے رہی ہو؟ کہنے لگی نہیں، ربی و رب ابی کا اللہ، تیرا ابا نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ وہ ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ وہ اٹھ گئی غصے میں، کہنے لگی جا کے ابا کو بتلا دوں گی۔ بتاؤں؟ ذائقہ ایمان کا ایسے پتہ چلتا ہے، یہ نہیں نوکری چلی جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہیں۔ اتنی بڑی مسند پہ بادشاہ کی گھر کی خادمہ ہے، کہتی ہے بتلاؤ، جا کے بتلاؤ، بتا دو اسے کہ میں جس رب کو مانتی ہوں وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے اور میرا بھی، بتلاؤ۔ جا کے اس نے بتلایا۔ فرعون نے کہا حاضر کیا جائے اسے۔ آ گئی ایمان کی لذت چکھنے والی، آ گئی، جیسے آ گئی کہنے لگی حل لک ربن، کیا میرے سوا تیرے لیے کوئی رب ہے؟ کہنے لگی ربی و رب کا اللہ، میرا
اور تیرا ربی کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہا پتہ ہے تو نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اس کی سزا معلوم ہے؟ کہنے لگی مجھے اس کی سزاؤں کی کوئی پرواہ نہیں۔ آسے تمگر ہنر آزمائیں، آسے تمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ تو مرضی ہے؟ کہا پھر ٹھیک ہے۔ بہت بڑا کڑا لایا گیا، کڑاہی میں آگ، تیل خوب اسے دہکایا جا رہا ہے، یہ باندھی ہوئی لائی جا رہی ہے، دودھ پیتا بچہ جھولی میں۔ والو ذرا اس دل کے لوتھڑے کو سامنے کرو نا، اس گوشت کے لوتھڑے سمجھ میں آتا۔ دہکتی ہوئی آگ ہے، تیل جوش مار رہا ہے، فرعون کہتا ہے تیار ہے، وہ کہتی ہے میں رب کو چھوڑنے والی نہیں، جس کو رب مان لیا ہے اب اسے غداری نہیں ہو سکتی۔ اس کے سامنے جب اس کے بیٹے کو اٹھایا جانے لگا، اتنا بدبخت تھا کہ کہا اس کا بیٹا پہلے ڈالو، شاید یہ بیٹے کی وجہ سے تڑپ اٹھے، ماں ہے نا، تڑپ جائے اور اپنی بات سے ہٹ جائے۔ جب بیٹے کو اٹھایا جانے لگا، اس تیل کے کڑاہی کے قریب کیا جانے لگا، ماں آخر ماں ہوتی ہے، لرز اٹھی۔ جب لرزی، رب نے ایسی لذت دی کہ گود کا بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا یا امی اصبری اصبری انک علی الحق، میری ماں صبر کر تو حق پر ہے، اماں جان ڈٹ جا تو حق پر ہے۔ بس اس بات نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ جب بچے کو ڈالا بالکل گوشت پگھل گئے اور ہڈیوں کا ڈھانچہ آ گیا، سفید ہڈیاں۔ پتہ ہے جب اس کو ڈالنے لگے، کہا تیرا کوئی ارمان ہے؟ جج پوچھتا ہے، کہنے لگی ہاں میری ایک آرزو ہے۔ تیرا کوئی ارمان ہے؟ کہنے لگی ہاں وہ یہ ہے جب تو مجھے جلا دے تو میری ہڈیاں میرے بیٹے کی ہڈیوں کے ساتھ دفن کر دے، مجھے اپنے بیٹے سے دور نہ کر۔ کہنے لگے ٹھیک ہے آپ ایسے ہی دفن، آپ یہ بات مانی جائے۔ اسے ڈال دیا گیا، جل گئی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، اٹھا کے جہاں دفن کیا گیا بیٹے کے ساتھ، صدیاں گزرنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کو اللہ نے وہاں کی مہک سنگوا دی۔ کیا مہک ہے تیری ایمان کے اوپر ڈٹنے کی کہ تیری مہک میرے مصطفیٰ کے ناک تک پہنچ گئی۔ دوستو جس شخص نے اس ذائقے کو چکھا ہے اسے کوئی ہٹا نہیں سکا اپنی بات سے۔ میں اپنے ان سننے والوں سے کہتا ہوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، بہت سارے لوگ بے فضل اللہ ان 2 سالوں میں کئی لوگوں نے اللہ کے فضل سے کلمہ پڑھا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نبی ہیں حضرت خضر علیہ السلام۔ دونوں نبی ہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور حضرت خضر بھی نبی ہیں۔ دونوں جا رہے ہیں، راستے میں گاؤں پڑا۔ گاؤں کے لوگ کنجوس تھے، مکھی چوس تھے، مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، مہمانوں کو عزت نہیں دیتے تھے۔ یہ دونوں بیچارے بھوکے پیاسے سفر کر کے جا رہے تھے۔ جب گاؤں میں پہنچے کہا بھائی ہم لوگوں کو بھوک لگی ہے، دور سے آئے ہیں، کھانا کھلا دو۔ گاؤں والے بخیل تھے، کنجوس تھے، انہوں نے کہا جاؤ چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر کے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، ہم چلے ان کو کھانا کھلانے۔ گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں بھوکے ہیں اور گاؤں والے کنجوس ہیں، لالچی ہیں، انہوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ دونوں بیچارے تھکے ہارے ایک مکان کی دیوار کا سہارا لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچانک حضرت خضر نے دیکھا کہ مکان کی دیوار گرنے والی ہے، مکان کی دیوار ٹیڑھی ہو چکی ہے اور گرنے والی ہے۔ حضرت خضر اٹھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پاور دیا تھا، طاقت دیا تھا، ان کے شریر کے اندر طاقت تھی۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے دیوار کو سیدھا کر دیا، پوری دیوار کو اپنے ہاتھ سے انہوں نے سیدھا کر دیا، دیوار صحیح کر دیا انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کی؟ دیوار گرتی تھی تو گر جاتی، آپ کو کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بھلا کرنے کی؟
ایک نمبر کے کنجوس لوگ ہیں، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ ارے دیوار کو صحیح کرنے کے پہلے پیسہ طے کر لیتے، اجرت طے کر لیتے، پیسہ طے کر لیتے، اس کے بعد آپ دیوار صحیح کرتے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب حضرت خضر نے کیا جواب دیا ہے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ اے موسیٰ، وہ مکان، جس مکان کی وہ دیوار تھی، وہ مکان 2 یتیم بچوں کا تھا، 2 اناتھ بچوں کا تھا۔ ان کے پتا کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، ایک اللہ والا آدمی تھا، ایک نمازی آدمی تھا، نیکی کرنے والا آدمی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی کے یتیم بچوں کے مکان کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا، اے خضر جاؤ ان کی دیوار کو گرنے مت دو، کیونکہ دیوار گر جائے گی تو دیوار کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے، جو ان کے باپ نے اپنے بچوں کے لیے خزانہ چھپا کر کے رکھا ہے، وہ خزانہ گاؤں والے لوٹ لیں گے۔ گاؤں والے لالچی ہیں، بخیل ہیں، کنجوس ہیں، گاؤں والے لے لیں گے۔ اے خضر اس دیوار کو گرنے مت دو، تاکہ وہ یتیم بچے کل جب جوان ہو جائیں تو اپنا خزانہ لے لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ باپ نیک تھا تو باپ نے اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے جو خزانہ چھپا کر کے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کو برباد ہونے نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اپنے بچوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ہم نیک بنائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم نمازی بن جائیں، ہم ایماندار بن جائیں، ہم سچے بن جائیں۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ہر طریقے کے نقصان سے۔ گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، عصر کی نماز میں 4 آدمی تھے مسجد کے اندر۔ بھائی میں نے تو قرآن اور حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ جوان آدمی ہو گیا، لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، بالغ ہو گئے، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی۔ لڑکا جوان ہو گیا، لڑکی جوان ہو گئی، نماز فرض ہو گیا۔ بلکہ اگر بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ شریعت تو یہ کہتی ہے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو پٹائی کرو۔ یہاں مسجد میں 3 آدمی نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اتنا بڑا جلسہ ہم کر رہے ہیں، بنارس سے اور کہاں سے ہم علماء کو بلا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے اور محبت بہت کرتے ہیں اپنے نبی سے، ہم نبی سے پیار بہت کرتے ہیں۔ ہم میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے نبی کو کیا جواب دیں؟ اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا آخری وقت تھا، انتقال ہونے والا تھا، آپ اتنے بے چین تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ چادر کو کبھی اوڑھ لیتے تھے، کبھی پھینک دیتے تھے، بے چینی کا یہ عالم تھا۔ بے چینی کے اس عالم میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ او لوگو، تم نماز کی پابندی کرنا، تم نماز کی پابندی کرنا، تم اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، تم سماج کے جو کمزور لوگ ہیں، جو نچلے لوگ ہیں، جو سماج کے کمزور لوگ ہیں، تم ان کا خیال رکھنا۔ میرے نبی اپنے آخری وقت میں نماز کا حکم دے کے جا رہے ہیں اور آج ہم نماز سے دور ہیں۔ مسجد میں 3-4 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نوجوان لڑکے ہمارے کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکیاں کہاں جا رہی ہیں ہماری؟ اب تو سب کے پاس موبائل ہو گیا، اب تو گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ پہلے جو کام بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اب موبائل نے اس کام کو آسان کر دیا۔ سب کے پاس واٹس ایپ ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس انسٹاگرام ہے۔ اب لڑکے لڑکیوں میں دوستی ہو رہی ہے۔ پہلے تو لوگ شرماتے تھے، پہلے تو لوگ چھپاتے تھے، اب کوئی چھپاتا نہیں ہے۔ اب لڑکے بڑے فخر سے کہتے ہیں، تجھے پتا ہے میری 3 گرل فرینڈز ہیں۔ اب لڑکیاں فخر سے اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں، میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا، میں نے فلاں کو بیوقوف بنایا۔ بنا لو سب کو بیوقوف، مگر ایک ذات ہے، وہاں ہم کو جانا ہے اور اپنی انگلیوں سے کرنے والے ہر ٹچ کا جواب دینا ہے۔
کل قیامت کے دن جب ہماری زبانیں خاموش ہو جائیں گی، کل قیامت کے دن ہماری انگلیاں بولیں گی ان سے ہم نے کیا کیا ٹچ کیا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ میرے بندو، ہم قیامت کے دن تمہارے منہ کے اوپر تالا لگا دیں گے، تمہارے منہ کو بند کر دیں گے، تمہاری زبان سے کوئی جملہ نہ نکلے گا۔ کل قیامت کے دن تمہارا ہاتھ بولے گا تم نے اس سے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا، تمہارا پیر بولے گا تم کہاں کہاں چل کر کے گئے تھے، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، تمہارے بدن کے چمڑے بولیں گے، تمہارا پورا شریر گواہی دے گا تم نے کیا 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 تھا۔ ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا، شریر گواہی دے گا۔ اور یہی نہیں، آپ نے جس کمرے میں بیٹھ کر کے گندا کام کیا تھا، جس دھرتی پر بیٹھ کر کے آپ نے غلط کام کیا تھا، وہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ کل قیامت کے دن یہ زمین بھی بولے گی، یہ دھرتی بھی گواہی دے گی، یہ زمین بتائے گی اس زمین کے اوپر تم نے کون کون سے پاپ کیے تھے۔ ہم تو بڑے خوش ہیں، ہم تو ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، ہم تو ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں، ہم نے حج بھی کیا ہے، ہم نے عمرہ بھی کر لیا ہے، ہم تو پانچوں ٹائم کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حاجی صاحب ذرا اپنا موبائل دیجئے۔ ارے نہیں نہیں مولوی صاحب موبائل نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ موبائل وہ جانتا ہے جو میں نہیں جانتا۔ انسان کے بارے میں آج کے دور میں جتنا اس کا موبائل جانتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ موبائل سب بتا دیتا، ہماری ہسٹری بتا دیتا، ہم نے کیا کیا دیکھا ہے، یوٹیوب پر کیا کیا دیکھا ہے، فیس بک پر کیا کیا دیکھا ہے، انٹرنیٹ پر کیا کیا دیکھا ہے۔ موبائل تو پورا گواہی دے دے۔ موبائل، حاجی صاحب بھی موبائل کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں، لمبی لمبی داڑھی والا بھی دیکھ رہا ہے۔ اب تو سب آسان ہو گیا، جیو کا ریچارج کرا لیا 180 روپے کا، اب انٹرنیٹ 2 GB 1 GB مل رہا ہے، اب اس کو خرچ کرنا ہے، اب ہماری مرضی ہم جو چاہیں دیکھیں۔ رات کا ٹائم ہے، اکیلے بیٹھے ہوئے کمرے میں کون دیکھ رہا ہے؟ ہمارے حج برباد ہو جائیں گے میرے بھائیوں، ہمارے عمرے برباد ہو جائیں۔ ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، ذرا دل کو تھام کر کے یہ حدیث سنیے گا۔ اگر آپ کو اپنی نیکیوں کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے حج کی چنتا ہے، اگر آپ کو اپنے نماز اور روزے کی چنتا ہے تو ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، یاتون بحسنات امثال جبال تہامۃ بیزن۔ کل قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، حج بھی لے کر کے آئیں گے، عمرہ بھی لے کر کے آئیں گے، روزہ نماز اور تلاوت بھی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو اڑا دے گا، ان کی نیکیاں دھول کی طرح اڑ جائیں گی، جیسے دھول اڑتی ہے سڑک کے اوپر جب گاڑیاں چلتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا دھول اڑتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دھول کی طرح ان کی نیکیاں اڑ جائیں۔ صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر اللہ تعالیٰ کہ یہاں ان کی نیکیاں شمار نہیں کی جائیں گی۔ بھئی اصل چیز تو رزلٹ ہوتا ہے نا۔ یو پی کے اندر چناؤ ہونے والا ہے، سب کو 10 تاریخ کی فکر ہے، 10 کو کیا رزلٹ آئے گا۔ الیکشن کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، ایگزام کے بعد رزلٹ کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ رزلٹ کے اوپر سب ڈیپینڈ ہوتا ہے، رزلٹ کیا آنے والا ہے، پریڑام کیا آنے والا ہے۔ ہم دنیا میں نیکی کریں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے کیلکولیٹر میں، اللہ تعالیٰ کے میٹر میں، اللہ تعالیٰ کے ہمارے نام اعمال میں ہماری نیکیوں کے کالم میں 0 لکھا ہو، اور وہاں لکھا ہو اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی روزہ نہیں رکھا، اس نے کوئی حج نہیں کیا، تو میرے بھائیوں یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ کسان بیچارہ محنت کرے، اپنے کھیتوں پہ رات دن محنت کرے، اور جب فصل کاٹنے کا ٹائم آئے تو جا کے دیکھے پورے کھیت میں آگ لگ گئی ہے، پوری فصل برباد ہو گئی ہے، تو بتاؤ اس کسان کے دل پر کیا گزرے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم،
اے میرے صحابہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے, وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے. یصلون کما تصلون, وہ تمہاری طرح نماز پڑھیں گے, وہ تمہاری طرح روزہ رکھیں گے, وہ تمہاری طرح راتوں میں عبادت بھی کریں گے. ولکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها, لیکن وہ اکیلے میں گندے کام کریں گے, وہ تنہائی میں گندے کام کریں گے, اکیلے میں وہ موبائل پر گندی تصویریں دیکھیں گے, اکیلے میں وہ لڑکیوں سے چیٹنگ کریں گے, اکیلے میں وہ زنا کریں گے, اکیلے میں وہ بدکاریاں کریں گے. ان کی تنہائیاں گناہوں سے بری ہوں گی, وہ تنہائی میں غلط